السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ روس نے بدھ کے روز نئی جنگ بندی کے منصوبوں کا اعلان کیا تاکہ شہریوں کو یوکرین کے ان متعدد حصوں سے نکلنے کی اجازت دی جائے جو روسی افواج کے محاصرے میں ہیں۔ ایک روز قبل ہزاروں افراد شمال مشرقی یوکرین کے ایک شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ یوکرین کے حکام نے روس پر ملک کے جنوبی حصے میں انخلا کے ایک اور راستے پر گولہ باری کا الزام لگایا ہے۔ روس نے کہا کہ بدھ کی جنگ بندی لوگوں کو کیف، چرنیہف، سومی، خارکیف اور ماریوپول چھوڑنے کی اجازت دے گی۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم ایرینا ویرشچک نے کہا کہ 5,000 افراد سومی سے شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ماریوپول میں ایک روسی محاصرے کے باعث جنوب مشرقی بندرگاہی شہر کو بجلی، خوراک اور پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور وہاں سے منگل کے روز لوگوں کو باہر نکلنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ویرشچک نے کہا کہ روسی افواج نے ایک کارگو قافلے پر فائرنگ کی ہے۔ ریڈ کراس کے ترجمان ایون واٹسن نے کہا کہ ماریوپول میں صورتحال تباہ کن ہے۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قائم راہداریوں پر روسی گولہ باری کے سوال پر ایک اعلیٰ دفاعی اہلکار نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ روس کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک ایسی راہداری کا اعلان غیر منصفانہ تھا جو شمال کی طرف بیلاروس یا روس میں جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اور بین الاقوامی برادری روس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یوکرین کے شہریوں کے لیے شہر کے مراکز سے باہر ان کے اپنے ملک میں دیگر مقامات پر جانے کی اجازت دے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروس نے کہا کہ روسی بمباری نے منگل کی رات خارکیف کے ساتھ ساتھ کیف کے نواحی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے منگل کو روس سے تیل کی درآمد پر بندش عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ روسی معیشت کی شہ رگ ہے جسے ہدف بنایا گیا ہے۔ بقول ان کے اس تازہ پابندی کا مقصد یوکرین کے خلاف جارحیت پر روس کو سزا دینا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ ہم پوٹن کی لڑائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بائیڈن نے یہ اعلان ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جانب سے بڑھتے ہوئے مطالبے کے پیش نظر کیا، جس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت پر امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں روس کو سزا دینے کے معاملے پر متفق ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ روسی جارحیت کے باعث یوکرین کے لیے آنے والے دن بھیانک ہو سکتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ روس پر عائد کی گئی عالمی پابندیوں اور یوکرین میں مطلوبہ نتائج کے حصول میں تاحال ناکامی سے صدر پوٹن کے کیف کے خلاف جنگ میں طاقت کا اندھا دھند استعمال کر سکتے ہیں۔ سالانہ تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ پر منگل کو کانگریس میں سماعت ہوئی، جس میں امریکی انٹیلیجنس افسران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے سماعت کے دوران کہا کہ اگلے چند ہفتے بہت برے ہوں گے، کیونکہ پوٹن شہری ہلاکتوں کی پرواہ کیے بغیر حملوں کو تیز کر سکتے ہیں۔ یوکرین جنگ کے چین اور روس کے تعلقات کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس حکام نے کہا کہ یوکرین میں روس کی جنگ کا چین کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ رہا ہے۔ انٹیلیجنس کے جائزوں نے بار بار ماسکو اور بیجنگ کے درمیان قریبی تعلقات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ اور مغرب کے خلاف متحد ہونے سے روس اور چین کو فوائد نظر آتے ہیں، لیکن پوٹن کے ساتھ بیجنگ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ برنز نے قانون سازوں کو بتایا کہ میرے خیال میں صدر شی اور چینی قیادت یوکرین میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے وہ قدرے پریشان ہیں۔ ان خدشات کے باوجود کہ داعش اور القاعدہ افغانستان میں طالبان کے زیر اثر پروان چڑھ سکتے ہیں، انٹیلیجنس حکام اب زیادہ محدود خطرہ دیکھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ القاعدہ کے سینئر رہنماؤں کی افغانستان میں آپریشنل موجودگی کا فقدان ہے،
اور اس گروپ کا اور برصغیر پاک و ہند میں اس کا باب القاعدہ کمزور ہے۔ رپورٹ کے مطابق فنڈز کی دستیابی اور جیلوں سے بھاگ نکلنے والے افراد کو استعمال کر کے داعش طالبان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ میں تائیوان، ایران اور شمالی کوریا کے حوالے سے خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ جاپان نے یوکرین پر حملے کے بعد منگل کو روس پر پابندیوں کے ایک نئے سلسلے کا اعلان کیا ہے، جو سن 2014 میں ماسکو کی جانب سے کریمیا پر قبضے کے بعد اختیار کیے گئے نرم اور زیادہ مبہم رد عمل میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد کی نقل و حرکت اور اثاثوں پر کنٹرول کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے کچھ اہلکار بھی ان پابندیوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ پابندیاں فروری کے آخر میں لگائی گئی پابندیوں کے علاوہ ہیں، جب ٹوکیو نے مخصوص روسی افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی اور کچھ کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ ان میں کچھ ایسے اثاثے بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پوٹن کی ذاتی ملکیت ہیں۔ امریکی نائب صدر کمالا ہیرس یوکرین پر روس کے حملے کا جواب دینے کے لیے اگلے اقدامات پر پولینڈ اور رومانیہ کے ساتھ تعاون کریں گی اور جمعرات سے شروع ہونے والی دونوں ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے دوران انہیں واشنگٹن کی حمایت کا یقین دلائیں گی۔ ان ممالک کی خطے میں روس کی جارحیت کے بارے میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ ان ملکوں کی یوکرین کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، جہاں ہزاروں پناہ گزینوں کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں تارکین وطن کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائب صدر وارسا میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ مسائل پر بات کریں گی، جو اس خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ نائجیریا میں سیکیورٹی ذرائع اور رہائشیوں نے بدھ کو بتایا کہ شمال مغربی نائجیریا کی ریاست کیبی میں مسلح افراد نے ایک حملے میں 13 فوجیوں سمیت 19 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ڈونگو واساگو ضلع کے گاؤں کانیا میں منگل کو دیر گئے لڑائی شروع ہوئی، جس سے ایک روز قبل خود دفاعی ملیشیا کے درجنوں ارکان اسی علاقے میں مارے گئے تھے۔ کم از کم 57 ارکان پیر کے روز قریبی علاقے ساکابا میں مسلح جرائم پیشہ گروہوں کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 4 فوجیوں سمیت 8 دیگر سیکیورٹی اہلکار زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں۔ فوج اور پولیس نے اس واقعے پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری طور پر جواب نہیں دیا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے اور آج وزیر اعظم عمران خان وفاق میں اپنی جماعت کے اہم اتحادی ایم کیو ایم کے کراچی دفتر پہلی بار پہنچے، ان سے ملاقات کی اور ان کے تحفظات سنے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کو ان کی سیاسی موت سے تعبیر کیا اور کہا کہ وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت اس صورتحال سے بآسانی نکل جائے گی۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف دونوں مقابلے کی بھرپور تیاری کر رہی ہیں، لیکن ملک کی معاشی صورتحال آنے والے دنوں میں مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جس کے نتیجے میں کسی بھی جماعت یا رہنما کو حکومتی مشینری چلانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کی انسدادی دہشت گردی پولیس نے پشاور کے نواحی علاقے میں ایک جھڑپ میں ان 3 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو ان کے بقول 4 مارچ کو شیعہ جامع مسجد پر ہونے والے خودکش حملے میں ملوث تھے۔ پولیس حکام نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ تینوں دہشت گرد پشاور میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے پولیس پر اس وقت فائرنگ کی جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ پشاور کی شیعہ جامع مسجد میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 66 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 20 کے قریب زخمی ابھی تک ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرکوں کی آزادانہ نقل و حرکت کا خیر مقدم کیا ہے
اور معاہدے پر عمل درآمد کی امید ظاہر کی ہے۔ چیمبر کے نائب سربراہ خان جان علی کوزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس سے خطے میں تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے تجارت اور سرمایہ کاری عبد الرزاق داؤد نے منگل کو دیر گئے ٹویٹس کے سلسلے میں کہا کہ یہ ایک تاریخی پیش رفت ہے اور افغانستان وسطی ایشیا اور اس سے آگے کے علاقوں کے ساتھ ہمارے روابط اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے میں ایک طویل سفر طے کرے گی۔ طالبان کی وزارت صنعت و تجارت کے ترجمان مولانا ظہیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ معاہدہ حال ہی میں دونوں ممالک کی تکنیکی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اب بھی اے پی ٹی اے تجارتی اور ٹرانزٹ معاہدے پر بات کر رہے ہیں، جس کی میعاد فروری سن 2021 میں ختم ہو گئی تھی۔ طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی بدھ کو ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوگلو کی دعوت پر ترکی روانہ ہوئے۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عبد القہار بلخی نے کہا کہ متقی اناطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کریں گے اور گفتگو میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ فورم 11 سے 13 مارچ تک بلایا جانا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان فورم کا افتتاح کریں گے اور اس کے بعد دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ اور سینئر وفود کے ساتھ مختلف امور پر تبصرے اور بات چیت ہوگی۔ اسرائیل کے صدر آئزک ہرزوگ اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کی دعوت پر ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ سن 2007 کے بعد اسرائیل کے کسی سربراہ مملکت کا پہلا دورہ ترکی ہے، جسے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی بحالی میں پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صدر آئزک ہرزوگ ایک ایسے وقت میں استنبول اور انقرہ کا دورہ کر رہے ہیں جب گزشتہ ماہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد اسرائیل اور ترکی دونوں ہی اس جنگ میں مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں یوکرین کی صورتحال زیر بحث آنے کی توقع ہے۔ البتہ غالب امکان ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہنے والے دو طرفہ تعلقات اس دورے کا محور رہیں گے۔ ٹیکساس کے ایک شخص کو یو ایس کیپٹل پر ہولسٹرڈ ہینڈ گن سے حملہ کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ کیپٹل پر گزشتہ برس ہونے والی ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں قائم کیے گئے سینکڑوں مقدمات کے اس پہلے مقدمے میں وفاقی استغاثہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایک جوری نے گائے ویزلے ریفٹ کو 6 جنوری سن 2021 کو کیپٹل کی حفاظت پر مامور پولیس افسران کے ساتھ مداخلت کرنے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی مجرم قرار دیا تھا۔ ریفٹ نے کیپٹل پر ہنگامہ آرائی کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دینے پر اپنے 2 نوعمر بچوں کو دھمکیاں دی تھیں۔ امریکی بایو ٹیکنالوجی فرم ماڈرنا نے کینیا میں $500 ملین کی مالیت سے ویکسین کی تیاری کے لیے تنصیب قائم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ منصوبہ مکمل ہونے پر یہاں ہر سال تقریباً نصف بلین ویکسین خوراکیں تیار ہوں گی، جن میں کووڈ اور HIV کی ویکسین بنانا بھی شامل ہے۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے لیے محمد یوسف کی رپورٹ کے مطابق صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور افریقی یونین کی حمایت یافتہ تنصیب افریقہ میں ویکسین کی عدم مساوات کو دور کرنے میں مدد کرے گی۔ کینیا کی حکومت نے امریکی دواساز کمپنی ماڈرنا کو کووڈ-19 اور دیگر بیماریوں کے خلاف افریقہ کی ویکسین ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کے لیے ایک پیداواری تنصیب قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کینیا کے صدر اہورو کنیاٹا نے پیر کو نیروبی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماڈرنا کے ساتھ شراکت داری ان کے ملک اور افریقہ کو مستقبل میں صحت کے بحرانوں سے نمٹنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں، اور ہمارا یہ بلیٹن آپ ان پر دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں۔ اپنی یہ محبتیں اور دعائیں جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔